آیت نمبر 84. دنیا کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، اور اب آخرت کا ذکر آ رہا ہے کہ بھئی یہ سارا کچھ جو ہے یہ کوئی فری لنچ نہیں ہے تمہارے لیے، تم کو اسکاٹ فری نہیں چھوڑ دیے جاؤ گے، تم چر چک کے ختم نہیں ہو جاؤ گے، تمہیں ہر چیز کا حساب دینا ہے. اتنی نعمتیں ہیں تو یہ تھوڑی کہ بس تم نے نعمتیں استعمال کری پھر تم مٹی ہو کر مٹی میں مل گئے، نہیں، ایسے نہیں ہوگا. اب آگے آخرت کا ذکر ہے. وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا. پھر وہ دن یعنی کچھ چیزیں انڈرسٹوڈ ہیں نا، وہ یوم سے ایک دم بات شروع نہیں ہوتی اوبیسلی. وہ دن، بھئی کیا وہ دن کیا، یعنی پیچھے سے خیر سلسلہ ہم جوڑیں تو ہمیں ایک انڈرسٹوڈ جملہ وہاں پر فٹ کرنا پڑے گا کہ کیا حال ہوگا ان کافروں کا اس دن. کس دن؟ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے. ثم لا یؤذن للذین کفروا ولا هم یستعتبون. پھر کافروں کو نہ حجتیں پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا، نہ ان سے توبہ استغفار ہی کا مطالبہ کیا جائے گا. تو قیامت کا دن آئے گا، اللہ تعالیٰ کی عدالت لگے گی، انصاف کے تقاضے سارے پورے ہوں گے، گواہ کھڑے کیے جائیں گے، اور گواہ سے مراد قوم کا رسول لیا گیا ہے. اور دنیا میں جنہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تھا، دشمنیاں کی تھیں، خود بھی دشمن بنے تھے، رسول کو بھی اپنا دشمن سمجھا تھا، وہ 100 بہانے بنانے کی کوششیں کریں گے کہ اللہ کو کسی طرح قائل کر لیں، اللہ کو کسی طرح منا لیں. لیکن اب قیامت جب آ گئی، غیب کے پردے اٹھ گئے، اب منوانے کا وقت گزر چکا. اللہ نے تمام نعمتیں دی تھیں، رسول جیسی نعمت سے نوازا تھا، مگر ناقدری، ناشکری، کفری کیے گئے. نہ اجازت دی جائے گی کہ دنیا میں واپس لوٹ کر جائیں اور نئے سرے سے اس آنے والی زندگی کی تیاری کریں، نہ ان کو مہلت دی جائے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ. ظالم لوگ جب ایک دفعہ عذاب دیکھ لیں گے، اس کے بعد نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف کی جائے گی، نہ انہیں ایک لمحہ بھر کی مہلت دی جائے گی. پتہ چلا کہ جہنمیوں کا عذاب ہلکا نہیں ہوگا. سورہ نساء میں ہم پڑھ چکے، کلما خبت زدناہم سعیرا. جب کبھی وہ آگ ٹھنڈی پڑنے لگے گی ہم اور بھڑکا دیں گے اس کو. اللہ تعالی ہم مجھ کو اور آپ کو اپنی پناہ میں رکھے. اللہم اجرنی من النار. فوراً دعا مانگ لیا کریں، انتظار نہیں کریں. اللہم اجرنی من النار. اللہ اگر میں نے اپنے گناہوں سے بھڑکا لی جہنم کی آگ، اللہ تو بجھا دے، تو مجھے نجات دے دے. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ. اور جب وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں شرک کیا تھا اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے، اے پروردگار، یہی ہیں ہمارے وہ شریک جنہیں ہم تجھ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے. اس پر ان کے وہ معبود ان کو صاف جواب دیں گے کہ تم جھوٹے ہو. اس وقت یہ سب اللہ کے آگے جھک جائیں گے اور ساری ان کی گھڑی ہوئی باتیں غائب ہو جائیں گی. وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ. اس دن اللہ کے آگے سب جھک جائیں گے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. اور جو یہ جھوٹی باتیں گھڑتے تھے ساری کی ساری غائب ہو جائیں گی. تو یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب یہ شرک کرنے والے اپنے شریکوں کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے، کہیں گے کہ یہ ہیں وہ شریک جن کو اللہ ہم تیرے علاوہ پکارا کرتے تھے. تو پھر جن کو یہ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ ان کو ہم شریک کر رہے تھے، ہم ان سے دعائیں مانگا کرتے تھے، ہم نے اپنی سیلویشن کی ذمہ داری ان پر رکھی ہوئی تھی کہ یہ ہم کو نجات دلائیں گے قیامت کے دن، یہ رہے وہ سامنے، یہ کھڑے. تو جن کو وہ پوائنٹ آؤٹ کر کے کہہ رہے ہوں گے وہ جواب میں کہیں گے وَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ. تو جن کو انہوں نے معبود بنایا تھا وہ کہیں گے اِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ. تم جھوٹے ہو. سمجھ آئی آپ کو کیا بات ہو رہی ہے؟ سمپل مثال سے سمجھ لیں کہ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، خدا کے بیٹے ہیں. تو جس نے عقیدہ رکھ لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام انسانوں کے گناہوں کے بدلے سولی چڑھا دیے گئے تو اس کی نجات ہو جائے گی، اس کے لیے سیلویشن ہے. تم مانو جیزس از اے سن آف گاڈ.
کہ جیزس اللہ کے بیٹے ہیں، اور تم یہ بات مان لو کہ وہ سولی چڑھائے گئے ہمارے گناہوں کے بدلے، بس تمہاری نجات ہو جائے گی۔ اب یہ عیسائی کھڑے ہیں قیامت کے دن، عیسیٰ علیہ السلام بھی سامنے کھڑے ہیں، تو یہ عیسائی کہیں اور یہ او جیزس کہہ کے دعا مانگتے ہیں باقاعدہ، او جیزس کہتے ہیں یہ، تو یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ سے عیسائی کہ اللہ ہم نے تو عیسیٰ کو بنایا تھا خدا، تیرا شریک بنایا تھا، ہم تو ان سے دعائیں مانگتے تھے، ہم نے ان پر توکل تکیہ بھروسہ کیا تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کیا جواب دیں گے؟ تم سارے کے سارے جھوٹے ہو، میں نے کبھی تم سے دنیا میں یہ بات نہیں کہی تھی کہ میں تمہارا رب ہوں، میں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا تھا کہ میں اللہ ہوں، میں نے تم سے کبھی نہیں کہا تھا میری عبادت شروع کر دینا، کبھی نہیں کہا تھا کہ تم میرا نام لے لے کر دعائیں کرنے لگ جانا، میں تو خود اللہ سے دعا مانگتا تھا، تم سے میں کیسے کہتا کہ تم مجھ سے دعائیں مانگو؟ میں نے کبھی تم کو گارنٹی نہیں دی تھی کہ تم گناہوں کے پوٹلے لے کر آؤ گے تو میں تم کو بخشوا دوں گا، میرے پاس ایبسلیوٹ اتھارٹی ہوگی قیامت کے دن، میرے ہوتے ہوئے اللہ تمہارا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے گا، کوئی مقدمہ چلے گا ہی نہیں، میں ایسی سفارش کروں گا تم سب دنیا میں خوب گناہ کر کے کھل کر کھیلتے ہوئے، اور تم ہنستے کھیلتے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ کہیں گے تم سارے جھوٹے ہو، تم، میں نے نہیں کہا تھا کہ تم چرچ بنا کر میرے مجسمے لگا دو اس کے اندر۔ سمجھ آئی آپ کو بات؟ اسی کے حساب سے پھر اور لیتے چلے جائیں، آگے نیچے سے نیچے آتے چلے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے کتنے نیک بندے تھے جو اللہ کی عبادت کی تعلیم اور درس اور تدریس کرتے ہوئے، تبلیغ کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے، اور دنیا سے جانے کے بعد لوگوں نے ان کے مزار بنا لیے، ان کی قبریں بنا لی، ان کے عرس بنانے لگ گئے، ان کو وسیلہ بنا لیا، اور ان کی قبروں پہ جا جا کے دعائیں مانگنے لگ گئے۔ وہ قیامت کے دن کہیں گے کہ ہم نے تھوڑی کہا تھا تم سے کہ تم ہم کو حاجت روا اور مشکل کشا اور گنج بخش اور غوث پاک کہہ کر پکارنا، اور تم پیر دستگیر ہم کو کہنا، ہم نے کب کہا تھا تم سے؟ یہ سارے جھوٹے عقیدے تم نے خود گھڑے تھے۔ اب یہ تو پھر کیا معاملہ ہوا کہ جن پتوں پہ تھا تکیہ وہی پتے ہوا دینے لگے، جن پر بھروسہ تھا انہوں نے ٹکا سا جواب ان کو دے دیا۔ اب تو سارے کے سارے پکے توحید پرست بن جائیں گے قیامت کے دن، سب مسلم فرما بردار ہو جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ جنہوں نے خود پسند کیا تھا فرعون جیسے لوگوں نے کہ جن کی عبادت کی جائے، اللہ کو ناراض کر کے ان کی اطاعت کی جائے، جنہوں نے دعویٰ کیا تھا انا ربکم الاعلی، وہ جھوٹے معبود بھی ہاتھ باندھے اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے سر جھکائے۔ ساری بغاوت، ساری نافرمانی، سب قصبل درست ہو گئے۔ اور جو دنیا میں کہتے تھے وی ڈونٹ نو، وی ڈونٹ نو، وی ریئلی ڈونٹ نو، ہے کہ نہیں ہے، ہمارا نہیں خیال کہ قیامت آئے گی، تو جتنے شک کرنے والے ایگنوسٹکس، ایتھسٹ، جو جتنے ڈینامینیٹرز یہ مختلف شرک کے، کفر کے تھے، جن کے دماغوں میں اعتراضات تھے، شکوک تھے، سب دماغ سے نکل جائیں گے۔ اگر دنیا میں ایسا کرتے تو کتنا اچھا ہوتا، لیکن نہیں، ضد پکڑی ہوئی تھی اللہ سے۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب بما کانوا یفسدون، جن لوگوں نے خود کفر کی راہ اختیار کی اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا، ان کو ہم عذاب پر عذاب دیں گے اس فساد کے بدلے جو دنیا میں یہ برپا کرتے تھے۔ اچھا جی، اب اوپر جب بات ہو چکی کہ یہ فرما بردار ہو جائیں گے، تو اب یہاں دوبارہ کیوں کہا کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا ان کو تو دگنا عذاب دیا جائے گا، زدناہم عذابا فوق العذاب۔ تو پتہ چلا کہ جہنم کے درجات ہیں، اوبویسلی پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا، لہا سبعۃ ابواب، اس کے 7 دروازے ہیں۔ ہر مومن ایک درجے کا نہیں، ہر کافر ایک درجے کا نہیں، ان کے درجات ہیں۔ کچھ تو سیدھے سادے کافر ہوں گے، سمپل نان بلیورز، کیسے خود شرک کرتے رہے، خود کفر کرتے رہے، ذاتی زندگی میں منمانی کرتے رہے، کوئی اللہ کی بات نہیں مانی، کوئی قانون کو اللہ کی اہمیت نہیں دی، یہ ان کی اپنی زندگی تھی، پرائیویٹ معاملہ تھا، لیکن مسلمانوں سے، اسلام سے دشمنی بھی نہیں کری، ان کو برا بھلا بھی نہیں کہا، ان کا مذاق بھی نہیں اڑایا، ان کے خلاف جنگیں بھی نہیں کریں، مسلمانوں کے خلاف سازشیں بھی نہیں کریں، رسولوں کے کارٹون بھی نہیں بنائے، تنقیدی بھی نہیں کریں، کتابیں بھی نہیں لکھیں، وارز اینڈ وائفز آف محبت، ایسی کوئی حرکت نہیں کری۔ تو ٹھیک ہے، اللہ کے نافرمان ہونے کی وجہ سے وہ مجرم تو ہیں ڈیفینیٹلی،
ان کے لیے مختلف طرح کا عذاب ہوگا۔ ایک اور قسم کے کافر مشرک وہ جنہوں نے اسلام کو بدنام ناکام کرنے کی بھرپور کوشش کی، ٹارچر کر کر کے مسلمانوں کو زبردستی دین سے روکا، ظلم و ستم کے پہاڑ ان پر توڑے، سکھانے پڑھانے کے نام پر بہانے پر کنسنٹریشن کیمپس کے اندر ان کو بند کر کے رکھ دیا، ان کی برین واشنگ شروع کر دی، جنگیں کریں، ہر طرح کے نفسیاتی حربے آزمائے ان کے خلاف کہ وہ اسلام سے بدگمان اور بدظن ہو جائیں۔ تو یہ ایس کرمنلز ہیں، یہ تو الگ کیٹیگری ہے مجرموں کی، تو ان کے لیے دوہرا عذاب ہے۔ امن اور سلامتی کے نظام کے دشمن بنے رہے، خوب اخلاقی، اعتقادی اور مادی فساد انہوں نے مچایا، خوب لوگوں کو تنگ کیا، کنفیوز کیا، خوب فساد مچایا۔ ایسے فسادیوں کے لیے الگ طرح کا عذاب ہوگا۔ خود فساد مچایا، خود تو گمراہ تھے، اوروں کو بھی گمراہ کیا، تو ان کی تو زیادہ شامت ہے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس دن سے خبردار کر دیجئے جبکہ ہم ہر امت میں خود اسی کے اندر سے گواہ اٹھا کھڑا کریں گے جو اس کے مقابلے میں شہادت دے گا، جو اس کے مقابلے میں شہادت دے گا، اور ان لوگوں کے مقابلے میں شہادت دینے کے لیے ہم آپ کو لے کر آئیں گے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ ہم نے یہ کتاب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ نازل کی ہے جو ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے، اور ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ سر تسلیم خم کر دیں۔ تو یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے۔ جب تک رسول موجود رہتے تھے امت کے اندر وہ خود گواہ ہوتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا نا کہ جب تک میں ان میں قائم رہا، جب تک میں موجود رہا اپنی امت میں تو میں ان پر گواہ رہا، پھر اللہ تو نے مجھ کو فوت کر لیا، تو نے مجھے وصول کر لیا، اور اس کے بعد اللہ تجھے ہی پتہ ہے کہ میرے پیچھے کیا کیا کرتے رہے۔ سورہ مائدہ میں یہ مضمون آ چکا ہے۔ تو جب تک رسول خود موجود رہتے تھے قوم میں وہ خود گواہ ہوتے تھے ان کے اوپر۔ جب وہ دنیا سے تشریف لے جاتے تھے تو اس کے بعد اس امت میں اللہ تعالیٰ ضرور ایسے لوگوں کو قائم رکھتا تھا جو حق کی طرف پکارتے رہتے تھے، دین میں داخل ہونے والے بگاڑ کی نشاندہی کرتے رہتے تھے، یعنی مبلغ اور علماء، اور obviously تبلیغ علم کے بغیر ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتی۔ تو جو مبلغ ہوں گے ان کو بھی قیامت کے دن گواہ بنا کر لایا جائے گا، علماء کو، فقہاء کو۔ اللہ کرے میں اور آپ اس میں شامل ہوں، اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو یہ آنر دے کہ ہم پھر وٹنس کے طور پہ کھڑے کیے جائیں۔ اور وہ 4 کیٹیگریز ہم نے پڑھی تھی نا، نبیین و صدیقین، اور تیسرے نمبر پہ کون ہے؟ شہداء۔ اور میں اور آپ کون ہیں؟ یکون رسول شہیدن علیکم، اور کیا کرو گے تم کو کیوں بنایا ہم نے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس لیکون الرسول علیکم شہیدن وکنتم، تم کون ہوگے؟ تم انسانوں پر گواہ بنو گے، ہمیں گواہی دینی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس قابل کرے ہم کو کہ ہم لوگوں کو حق بتائیں۔ اپنا امام کس کو بنائیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو ایسے لوگ ہمیشہ موجود رہتے تھے۔ تو جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے مشن کے لیے کام کرتے رہتے تھے، قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہی وہ کھڑے ہوں گے۔ تو یہ بات ہے کہ فی کل امت شہیدن علیہم من انفسہم، ان کے اپنی ہی جانوں میں سے، یعنی ان اپنی قوم ہی میں سے اللہ تعالیٰ لوگ اٹھاتا رہے گا، اور پھر ان سب پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے۔ جب رسول دنیا سے چلے جاتے تھے تو ایک تو ہم نے انسانوں کی بات کری جو انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے لوگوں کو دین کی باتیں بتاتے رہتے تھے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے رسول جب دنیا سے گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو ایک اور بھی امام چھوڑ کے گئے، ان کرپٹڈ، جو کسی حال میں کرپٹ نہیں ہو سکتا۔ وہ کیا چھوڑ کر گئے امام؟ اللہ کی کتاب چھوڑ کر گئے، لوگوں کی رہنمائی
قیامت کے دن تک یہ قرآن کرتا رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو معاملات چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا، ہرگز تم گمراہ نہیں ہوگے، ان تمسکتم بہما، اگر تم ان دونوں کو مضبوط پکڑ لو۔ اور وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، و سنت رسولہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ دنیا میں ہدایت ہے اللہ کی کتاب، آخرت میں رحمت ہے، اور موت کے وقت بشرا ہی بشرا، خوشخبریاں ہی خوشخبریاں۔ قبر میں داخل ہو رہے ہوں گے دنیا میں تو خوشخبریاں ملیں گی، قیامت کے دن قبر سے نکلیں گے تو خوشخبری کے ساتھ نکلیں گے۔ اللہ مجھ کو اور آپ کو اور ہماری اگلی پچھلی نسلوں کو اس میں شامل کرے۔ اور ویسے بھی سچی بات ہے، حقیقت ہے کہ انسان جب مومن ہوتا ہے تو قدم قدم پر مومن اپنے رب کی رحمت کو اور اپنے رب کے کرم کو محسوس کرتا ہے۔ قدم قدم پہ قرآن خوشخبریاں دے رہا ہوتا ہے، تو قرآن کو ہم تبشیر کا ذریعہ بنائیں، قرآن کو انذار کا ذریعہ بنائیں۔ کوئی سوال تو نہیں آپ کے ذہن میں؟ جی پوچھیے، کیا چیز؟ جی ہاں، وہ بھی ہوں گے۔ دیکھیں دو چیزیں ہیں، نبعث فی کل امت شہیدا علیہم من انفسہم، ہر امت میں اللہ تعالیٰ ایک گواہ کھڑا کرے گا انہی میں سے جو ہوگا۔ وہ کون ہوں گے؟ وہ اس قوم کے رسول، جیسے عیسائیوں پر عیسیٰ علیہ السلام، یہودیوں پر موسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ رسولوں کے دنیا سے جانے کے بعد پھر علماء، مبلغ، فقہاء اٹھاتا رہے گا اللہ تعالیٰ، وہ بھی شہید کے درجے پر ہوں گے۔ سمجھ آ گئی بات آپ کو؟ اور یہ جو قریش مکہ ہیں، ہا اولائی کون ہیں؟ قریش مکہ، ان پر کون کھڑا ہوگا گواہ بن کر؟ آپ کی امت کون تھی؟ عرب کے لوگ، قریش مکہ جن میں شامل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پوری جو امت ہے امت مسلمہ، اس پر کون گواہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ نساء میں بھی ہم نے پڑھا تھا نا، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، ہم آپ کو ان کے اوپر گواہ بنا کر لائیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی علماء جو ہیں مسلمان امت کے وہ گواہی نہیں دیں گے، وہ بھی گواہی دیں گے، لیکن سب سے ٹاپ پر آبویسلی کون ہوں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ جی کچھ اور؟ کوئی اور آپ میں سے کچھ پوچھ رہا تھا؟ ہاں اولائی کا پوچھنا تھا، ٹھیک ہے۔ ہاں اولائی میں خاص عرب کے لوگوں کا ذکر ہے خاص طور پہ، لیکن ظاہر ہے ہم امت پوری اسی کے اندر آتی ہے۔ گواہی اس بات کی ہوگی، ہل بلغت، جو آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پہ لی تھی کہ کیا میں نے تم کو پیغام پہنچا دیا؟ تو لوگوں نے کہا تھا جی آپ نے پیغام پہنچا دیا، آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا، امانت کا حق ادا کر دیا، نصیحت کا، خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ پھر آپ نے کہا تھا اللہم اشہد، اللہ تو گواہ رہنا۔ یہ وہ شہادت ہے کہ اللہ جو پیغام تو نے دے کے ہم کو بھیجا تھا، ہم نے من و عن پہنچا دیا، کچھ نہیں چھپایا، کچھ نہیں بدلا اس کے اندر سے، یہ گواہی دیں گے۔ چلیے جی آگے چلیں۔